بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ ایک جو قصہ شروع ہوا تھا زیادتیوں کا، ناانصافیوں کا، جو کہ رجیم چینج سے سٹارٹ ہوا، وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ آج ہم نے اپنی جو ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، جو دھاندلا ہوا، جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، مینڈیٹ چوری ہوا، ہمارا تو ہوا، ہماری پارٹی کا تو ہوا، لیکن اصل میں مینڈیٹ ان ووٹرز کا حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا جنہوں نے بڑی تعداد میں باہر نکل کر، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، خواتین نے، اوورسیز پاکستانیوں نے باہر نکل کر انہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے اور ملک میں حقیقی آزادی کے لیے، لیکن ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کر چوروں کو، ڈاکوؤں کو جتوا دیا گیا اور ہمیں ہروا دیا گیا۔ میرے 84,000 سے زیادہ ووٹ تھے اور 9,000 کے قریب ووٹ والے کو جتوا دیا گیا۔ ہم نے الیکشن کمیشن میں گئے، پہلے سندھ ہائی کورٹ میں آئے، پھر اسلام آباد الیکشن کمیشن میں گئے، انہوں نے پھر واپس بھجوا دیا۔ ہائی کورٹ کے اندر کنٹیمپٹ پروسیڈنگ بھی چل رہی ہے، اور آج ٹریبونل میں ہم نے پہلا جو ہمارا آئینی حق ہے، ہم نے ٹریبونل میں 2024 کی پہلی پٹیشن ہم نے داخل کر دی ہے، جو کہ ہمارے علی طاہر صاحب نے یہاں لگائی ہے، اور ہمیں عدالتوں سے امید ہے، انصاف کی امید ہے۔ دوسری جانب میں کہنا چاہتا ہوں، گزشتہ روز جو پی ڈی ایم کے گاڈ فادر ڈونلڈ لو کی جو ستھری قسم کی بے عزتی ہوئی ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ جس نے بھی عمران خان کے امید پاکستان عمران خان کے خلاف سازش کی، جس نے بھی امید پاکستان عمران خان کے خلاف کوئی غلط، کسی قسم کا بھی غلط کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا ذلیل کیا۔ گزشتہ روز میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے پاکستانی امریکنز کو کہ انہوں نے کس طریقے سے کیس ٹیک اپ کیا، اور گزشتہ روز نہ چاہتے ہوئے بھی ڈونلڈ لو کو بھی ماننا پڑا، جو گاڈ فادر ہے پی ڈی ایم والوں کا اور دیگر سب کا، اس کو بھی ماننا پڑا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ڈسکریپنسیز ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، سب کچھ کل وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بات یہ ہے کہ میرے کپتان نے کل جو کہا ہے کہ 4-5 مہینے سے زیادہ حکومت نہیں چلے گی، تو ہم یہی سمجھتے ہیں یہ حکومت نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کی سیاست کی اجتماعی قبر ثابت ہوگی، اور 4-6 مہینے سے زیادہ یہ ہمیں حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور یہ اپنے گناہوں، زیادتیوں، دھاندلی کے بوجھ تلے دب جائے گی حکومت انشاءاللہ۔ وجہ یہ ہے، آج رمضان شریف میں لوگوں کی 2 وقت کی روٹی مسئلہ ہو رہے ہیں، سحری نہیں ہو سکتی، افطاری نہیں ہو سکتی، بچوں کا دودھ نہیں ہو سکتا، مہنگائی پہ پہلے 16 مہینے میں انہوں نے جو تباہی کی، اور اس کے بعد مرے پہ 100 درے، یہ دوبارہ حکومت آ چکی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بالکل کسی کو معاف نہیں کریں گے، آخری وقت تک پیچھا کریں گے، اور اب تو پاکستان کو بھی پتا تھا، دنیا کو پتا چل گیا کہ پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہمارے ساتھ نہیں ہوئی، یہ زیادتی ملک کے ساتھ ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے، پاکستانیوں کے ساتھ ہوئی ہے، ہم پاکستانیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج پوری قوم ایک طرف جا چکی ہے، اور ان کو یہ جو لاڈلے ہیں ان کے پی ڈی ایم، یہ چور، یہ ڈاکو، چلیے ڈاکو کی ذکر آ گیا تو میں آج ایک اور بات کرتا چاہوں، اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ میں جس انداز سے کچے کے ڈاکوؤں کو لائسنس ٹو کل مل چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ صوبے میں پکے کے ڈاکوؤں کی حکومت آ چکی ہے، پورے پاکستان میں پکے کے ڈاکوؤں کا اقتدار آ چکا ہے۔ یہ پکے کے ڈاکو جب سے مسند پر آگے بیٹھے ہیں، کچے کے ڈاکوؤں نے لوگوں کی جانیں لینا شروع کر دی ہیں۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں، اپر سندھ میں کچے کے علاقوں میں کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے ہو چکی ہے، قوم کو مارتے رہو، اور شہر میں ٹارگٹ کلرز، یہ جو اسٹریٹ کرمنلز کے حوالے لائسنس ٹو کل دے دیا گیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہے؟ 50 کے قریب لوگ جو ہیں بیچارے چند دنوں میں اس سال کے اندر اس میں اسٹریٹ کرمنل کے شکار نوجوان چن کے مارتے ہیں نوجوانوں کو۔ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ اسٹریٹ کرمنلز کے ذریعے ہمارے شہر میں نوجوانوں کی، اس شہر کے لوگوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ کوئی میں نہیں کہہ سکتا کہ بالکل جس انداز سے ڈاکو آتا ہے، موبائل بھی چھین لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، گولی بھی مار دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب ایک ٹیچر کا جو آپ نے دیکھا قتل کیا ڈاکوؤں نے، وہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ بیچارہ
पढ़ाने जाता था बंदूक सर पे रख के साथ लेके जाता था, चूंकि वो तालीम का कत्लेआम नहीं चाहता था। उसको टारगेट करके शिकारपुर में टीचर को कत्ल कर दिया गया। किधर है आईजी, किधर है डीआईजीज, किधर है एसएसपीज, किधर है सिंध की हुकूमत, कहाँ है वजीर दाखिला, कहाँ है वजीर आला, किधर है सब वफाक के वजीर आला साहब, किधर हैं? वो तो बड़े खुसूसी हैं। मैं कहना चाहता हूँ जान छोड़ दो हमारी, जान छोड़ दो पीटीआई वालों की, जान छोड़ दो पॉलिटिकल वर्कर्स की। हमें दहशतगर्द समझ लिया, हमें डाकू समझ लिया, हमें न जाने क्या समझ। कल तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि रैली करने वाले दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द वो हैं जो कत्ल कर रहे हैं, जो डाके डालते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। हमसे अगर जान छूट गई हो, 8 फरवरी को अपनी मतलब का रिजल्ट ले लिया, तो जाओ कुछ डाकुओं को देख लो, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को देख लो। सिंध हुकूमत लगता है कि इन्होंने कोई सुधरे नहीं है, इन्होंने पुराना अपना काम शुरू कर दिया गया है। वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू हो चुकी है और पहले से ही डाकुओं ने ट्रेनिंग हो रही है, रॉकेट लॉन्चर की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम कहाँ जाएंगे? याद होगा 2021 से हम शोर मचा रहे थे कि ये कच्चे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो केयर टेकर साहब भी आए थे, वो भी दिहाड़ी लगा के चले गए। निगरान वज़ीर आला ज़बरदस्त दिहाड़ी जस्टिस मकबूल बाकर ने लगाई है, बेहतरीन दिहाड़ी लगाई है। मासूम बन के उन्होंने काम चलाया। पूरी निगरान हुकूमत अपनी अच्छी दिहाड़ी लगा के वो भी चले गए, इलेक्शन हरवा के दिहाड़ी लगा के जा चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कौम ने मैंडेट दिया है, अपना मैंडेट तो वापस लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इस पूरी कौम के लिए हम जंग लड़ेंगे। हम ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे और इंशाल्लाह हम अवामी अदालत में भी जा रहे हैं। हम 21 अप्रैल को इस शहर कराची में अपना जो मैंडेट चोरी हुआ है, अवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ है, इंशाल्लाह हम कराची शहर में हमने बाकायदा डीसी को दरख्वास्त देंगे। अगर डीसी परमिशन नहीं देगा, अदालत से परमिशन लेंगे। हम इंशाल्लाह एक पुरअमन तरीके से हम अवामी अदालत जलसा आयाम करने जा रहे हैं। अवाम को बुलाएंगे कि जी 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, 10 लाख लोग आएँ, मिलियन मार्च होगा अवामी अदालत के लिए। और इंशाल्लाह हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो अवाम से इंसाफ लेंगे, अपने एक एक सीट की वापसी तक, एक एक वोट की वापसी तक। हम किसी चोर, किसी डाकू, किसी मैंडेट चोर को वापस नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह हमें उम्मीद है पाकिस्तान इमरान खान साहब जल्द ही हमारे दरमियान में होंगे। हमें इन अदालतों से बहुत उम्मीद है। झूठे केस ख़त्म होते जा रहे हैं, ये बहते जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई केसेस में बरी हो चुके हैं। साइफर केस के भी हमने जो कमेंट्स सुने अदालतों के, साइफर केस भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है इंशाल्लाह अनकरीब इमरान खान साहब अपनी कौम के साथ हों।